بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چیونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ الہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الاقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرایا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد القبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء علیہ السلام کا مسکن بن گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا کہ پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پا لے وہی نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بینا معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔
قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد الاقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ مسجد الاقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الحلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ آباد کیا، اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس اور مسجد الاقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلایا، جہاں وہ خوب بڑھے پلے اور پھولے، اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون مردود کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحرہ حمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طیہ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے ان سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد حضرت طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر حضرت طالوت علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا۔ وہ انتہائی عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کے اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہ تیگ کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئی انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے، اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل کی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئی، جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی عوام ہی نہیں، علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، انبیاء کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ان یہودی علماء، ربیوں اور فریسیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی۔ اس کی کچھ تفصیل موجود انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے بعد سن 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔
اٹلی اور یونان کے ایمپی تھیٹرز میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ اسراء اور معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر، اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی خود اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد الاقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ اسلام کے فاتحہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے سب سے پہلے مسلم جرنیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام میں چڑھائی کی تو ہر صوبہ پر الگ افسر بھیجے، چنانچہ فلسطین حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ بعض مقامات دور صدیقی میں ہی فتح کر لیے گئے اور باقی شہر دور فاروقی میں فتح کیے گئے۔ یرموک کی فتح کے بعد سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے بھی ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی، اور بیت المقدس کے پادری نے مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المؤمنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ امیر المؤمنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد از مشاورت حضرت علی علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہے کہ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو، دوسرے میں کھجوریں، ساتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا کہ یہ نہ سوچنا میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ مقام جابیہ میں امال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المؤمنین خود پیدل تھے اور اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے بڑے عیسائی پادری سفرینوس کے ایلچی بھی جابیہ پہنچ گئے۔ بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ میں ہی لکھا گیا۔ بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستخط ہوئے۔ اس عہد نامہ کے کچھ چیدہ نکات دیکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دوسری مفتو قوم سے حسن سلوک کا اندازہ ہو سکے۔ یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہلیہ کے لوگوں کو دی۔ یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، سلیب، تندرست، بیمار اور ان کے تمام مذہب والوں کے لیے ہے۔ نہ ان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کی جائے گی اور نہ ہی وہ ڈھائے جائیں گے، نہ ان کو یا نہ ان کے احاطے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا، نہ ان کی سلیبیوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ان میں کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس تحریر پر اللہ، رسول اللہ، خلفاء اور مسلمانوں کا ذمہ ہے، بشرطے کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے ہیں۔ اس معاہدے کی کچھ شکیں آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی مفتو قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں:
جان، مال اور مذہب۔ اس معاہدہ میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دی گئی۔ بیت المقدس شہر کے باہر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا لباس اتنا سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ انہوں نے آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، یہ لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک و اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی بخشش عزت کافی ہے۔ بیت المقدس کے پادری سفری نوس کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین کا لاؤ لشکر پر شکوہ ہوگا اور دور سے نظر آئے گا، مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ان کی طرف آ رہا ہے اور دوسرا نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے۔ ان کا حولیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گردو غبار، پیوند لگا کرتا، ایک دو نہیں پورے 14 پیوند لگے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم مرتبت فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو تحت و تراج کیا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی بات زبان پر نہ لا سکا۔ امیر المؤمنین اس حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرما بردار کے لیے دروازے کھول دیے، شہر کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتح بیت المقدس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نماز پڑھ لیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مسجد میں تبدیل نہ کر دیں۔ گرجے سے باہر نکل کر نماز ادا کی۔ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کہلائی۔